حضرات گرامی قدر آئیے توجہ میری طرف رکھیے. حضور علیہ السلام کا منصب اعلیٰ, آپ کی ذات اعلیٰ. حضرات گرامی قدر آئیے جیسے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات اعلیٰ ہے, ایسے میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب عطا فرمائی ہے وہ کتاب بھی اعلیٰ. میرے نبی تمام نبیوں میں سے اعلیٰ. جو کتاب اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ تمام کتابوں میں سے اعلیٰ ہے. حضرات گرامی قدر آئیے, ہر کتاب کا ایک تعارف ہوتا ہے. آئیے قرآن کا تعارف قرآن کی زبان سے سن لیتے ہیں. یہ مجلس قرآن کی مجلس ہے, یہ گلشن قرآن کا گلشن ہے. حضرات گرامی قدر اساتذہ نے بڑی محنت کے ساتھ قرآن کے حفاظ کو تیار کیے. دن رات اس مرکز کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی ہے. آئیے توجہ میری طرف رکھیے. آئیے پوچھتے ہیں قرآن سے, اے قرآن تو اپنا تعارف تو قرآن, تیرا تعارف کیا ہے؟ ہم نے تعارف سنا حضور کا, اب تعارف سنتے ہیں قرآن کا. قرآن بتلا تو صحیح تیرا نام کیا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے یاسین والقرآن الحکیم, مجھے قرآن حکیم کہتے ہیں. اے قرآن بتلا تو صحیح تیرا کام کیا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے ھدی للمتقین, مجھے متقین کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے. اے قرآن بتلا تو صحیح تیرے رہنے کی جگہ مکان کون سا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے فی لوح محفوظ, مجھے لوح محفوظ پر نقش کر دیا گیا ہے. اے قرآن بتلا تو صحیح تیرا احترام کیا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے لا یمسہ الا المطہرون, میرا احترام یہ ہے مجھے پاکیزگی کے بغیر کوئی ہاتھ نہ لگائے. اے قرآن بتلا تو صحیح تیرا اکرام کیا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, میرا اکرام یہ ہے کہ جب امام پڑھ رہا ہو, قرآن کا قاری پڑھ رہا ہو, پھر مجھے خاموشی کے ساتھ سنا جائے. اے قرآن بتلا تو صحیح تیری حفاظت کا انتظام کیا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اللہ خود حفاظت کا ذمہ اٹھائے ہوئے ہے. اے قرآن بتلا تو صحیح تو کس مہینے میں نازل ہوا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, میں تمام مہینوں کے سردار مہینے رمضان میں نازل ہوا ہوں. اے قرآن بتلا تو صحیح تو کس رات میں نازل ہوا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, میں تمام راتوں کی سردار رات لیلۃ القدر میں آیا ہوں. اے قرآن بتلا تو صحیح تجھے نازل کس نے کیا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے تنزیل من رب العالمین, مجھے تمام جہانوں کے پالنے والے رب نے نازل کیا ہے. اے قرآن بتلا تو صحیح تجھے لے کر کے کون آیا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے نازل بہ الروح الامین, مجھے فرشتوں کا سردار جبریل امین لے کر آیا ہے. اے قرآن بتلا تو صحیح تو نازل کس پر ہوا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے نزل علی محمد, میں نبیوں کے سردار کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہوں. اے قرآن تیرا تعارف بڑا پسند آیا. یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں, قرآن اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, اے قرآن اگر تجھ پر عمل کرتے ہیں ہمیں ملے گا کیا؟ قرآن جواب دیتا ہے اگر میرا ایک حرف پڑھو گے میں 10 نیکیاں دلوا دوں گا. اگر مجھے اٹک کے پڑھو گے میں 20 نیکیاں دلوا دوں گا. اگر مجھے دیکھ کر کے پڑھو گے میں ناصرہ خان کہلوا دوں گا. اگر میرے کو حفظ کر کے اپنے سینے میں محفوظ کر لو گے میں حافظ قرآن کے تمغے دلوا ڈالوں گا. اگر میری تفسیر کو سمجھ لو گے میں مفسر قرآن کے القاب دلوا دوں گا. اگر مجھ کو پڑھ کر کے مجھ پر عمل کر کے زندگی گزار کر آ جاؤ گے میں رب کے سامنے تمہاری سفارش کر کے تم کو جنت کا داخلہ عطا کروا دوں گا. نعرہ تکبیر, شان قرآن, شان قرآن. علماء دیوبند
قرآن کے ساتھ دوستی لگائیے. قرآن بڑی باوفا کتاب ہے. آپ کو پتہ ہے قبر میں جب بندہ پہنچے گا تو اس سے کتنے سوال ہوں گے؟ پتہ ہے کتنے سوال ہوں گے؟ اچھی بولو. تیاری ہے یاد کر چھڑے نے امتحان کسی ویلے بھی آ سکتے. کتنے سوال اچھی بولے کتنے نہیں بولے. میں کو قسم چوالو تسی کوئی نہیں بولنے ہیں. تسی بھی میرا بھی امتحان لے رہے ہو. چلو اسی بولنا ہے تو تونوں ایڈی دورو غلامت کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. اسی بولنا ہے. قبر میں 3 سوال, لیکن قبر میں سوال 3 نہیں ہونے. قبر میں سوال ہونے ہیں 4. کتنے بھی؟ پہلا سوال من ربک, دوسرا سوال من نبیک, تیسرا سوال دین کے متعلق. جب بندہ تینوں کا جواب دے دے گا نا, تینوں کا جواب دے دے گا, صحیح جواب دے گا, پھر فرشتے چوتھا سوال کریں گے کہ ہمیں یہ بتا کہ یہ ان سوالوں کے جواب کہاں سے لے کر آیا ہے, تیاری کہاں سے کر کے آیا ہے. تو وہاں پر وہ جواب دے گا یہ میں نے تینوں سوالوں کی تیاری کی ہے تو رب کے قرآن سے کی ہے. جس نے قرآن پڑھا ہوگا, جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہوگا, وہی ان سوالوں کے جواب دے سکے گا. آئیے خود بھی قرآن پڑھیے, اپنے بچوں کو بھی قرآن کے لیے وقف کر دیجئے. رب کعبہ کی قسم ہے یارو, ہمارے بڑے بڑے دادا پر دادا دنیا میں آئے تھے, چلے گئے, نام مٹ گیا, ابھی قبر کے نشانات بھی نظر نہیں آتے ہیں. حضرات گرامی قدر, لیکن آؤ میں تمہیں بتلاؤں, میں آپ سے سوال کرتا ہوں. حضرات آپ یہ بتلائیے آپ کے دادا کے پردادا کا کیا نام ہے, ان کی قبر کہاں پر ہے؟ آپ سوچ میں پڑ جائیں گے وہ کون تھے, ان کا نام مٹ گیا. لیکن آپ میں سے کون ہے جو امام بخاری کو جانتے ہیں؟ آپ میں سے کون ہے جو امام مسلم کو جانتے ہیں؟ آپ میں سے کون ہے جو امام ترمذی کو جانتے ہیں؟ آپ میں سے کون ہے تو حضرات گرامی قدر الحضرت علامہ حق نواز شہید رحمہ اللہ تعالی کو جانتے ہیں؟ آپ میں سے کون ہے جو حضرت اکابرین علماء کرام کو جانتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں, نعرہ لگاتے ہیں کہ جب تک سورج اور چاند رہے گا ان علماء کا نام رہے گا. معنی یہ ہوا جو قرآن کے لیے وقف ہو گیا, جنہوں نے اپنی زندگی قرآن کے لیے وقف کر ڈالی ہے, وہ مرتے نہیں ہے, وہ مرتے نہیں ہے, وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں, وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں. چاہیے جا کر کے دیکھئے, کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا؟ ہم نے اپنے اکابرین سے سنا ہے جو قرآن کا قاری ہوتا ہے, جو قرآن کا حافظ ہوتا ہے, جو قرآن کا عالم ہوتا ہے, قبر کو کھولا گیا ہے, 30 سال کے بعد کھولا گیا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے ایسا ہی نظر آیا جیسے ابھی قبر کے اندر لٹایا گیا ہے. قبر کے اندر مٹی بھی قرآن کے قاری کی حیا کرتی ہے. رب کعبہ کی قسم ہے جو قرآن کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے, اللہ مرنے کے بعد بھی اس کا نام دنیا میں پیدا کر دیا کرتا ہے. اس لیے تو کہتے ہیں کہ بس میں علم و وفا میں آج بھی زندہ ہوں, تلاش کر میری محفل میرا مزار نہ پوچھ. نعرہ تکبیر, تیری آواز میری آواز, حق نواز, تیری آواز میری آواز, تیری آواز میری آواز, حق نواز کا دوسرا نام. میں حیران رہ گیا. مجھے محترم جناب قاری خلیل صاحب فرما رہے تھے, بتلا رہے تھے, ساتھی بیٹھے ہوئے تھے کہ اس دور میں اتنی محنت ہوئی کہ وہ اکابر حضرات یہاں تک پہنچے ہیں. میں نے کہا بابا کیا بات ہے, ان کی عظمت کو سلام ہے کہ انہوں نے آج
دنیا کے کونے کونے پر ان کا نعرہ اور ان کا نام پہنچا ہے۔ حضرات گرامی قدر پھر مانتے ہیں نا کہ جو قرآن کے لیے وقف ہوگے، بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، نام و نشان مٹ گیا، لیکن جنہوں نے قرآن کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہوگے، وہ جاوید ہوگے۔ حضرات گرامی قدر آئیے میں قرآن کے حوالہ سے آخری بات کر کے اپنی بات کو آگے لے کر کے چلتا ہوں۔ حضور نے فرما دیا نا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عزتیں عطا کیا کرتا ہے، قرآن کی وجہ سے قوموں کو شان عطا کیا کرتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں یہ مسلح پہ کھڑا ہونے والا حافظ قرآن ہے، اس کا لباس بھی اتنا قیمتی کوئی نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا ہے، نماز کا آغاز کر دیا ہے۔ اب یہ قرآن کا قاری قرآن پڑھ رہا ہے، اس کے پیچھے کھڑا ہے بہت بڑا چودھری کھڑا ہے، اس کے پیچھے کھڑا ہے ایم پی کے ایم این اے کھڑا ہے، اس کے پیچھے کھڑا ہے بہت بڑا وزیر اور مشیر کھڑا ہے۔ اللہ نے قرآن کے قاری کو اتنی عزت عطا فرمائی ہے۔ اللہ اعلان کر کے کہتا ہے دیکھو میں نے کیا شان عطا کر دی ہے، جب تک میرا قرآن کا قاری اپنے سر کو جھکائے گا نہیں کوئی رکوع میں جا نہیں سکتا، جب تک وہ سر اٹھائے گا نہیں کوئی قیام میں کھڑا ہو نہیں سکتا، جب تک اس نے سر سجدے میں نہیں رکھنا کوئی رکھ نہیں سکتا۔ ہاں اگر کسی کو شوق ہے امام سے پہلے اپنے سر کو اٹھا کر کے دکھلائے، میرے قرآن کے قاری سے آگے نکل کر کے دکھلائے، میں اس کے چہرے کو تبدیل کر کے رکھ ڈالوں گا۔ یہ عزت اللہ نے قرآن کے قاری کو عطا فرمائی ہے۔ حضرات گرامی قدر توجہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم دورہ کر رہے ہیں، آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے مکہ کے گورنر پہنچے ہیں۔ آپ نے پوچھا آپ ملاقات کے لیے یہاں پر موجود ہے، آپ نے قائم مقام مکہ کا گورنر کس کو بنا دیا ہے؟ کہا میں مکہ کا گورنر بنا کر کے آیا ہوں، عبد الرحمن ابن ابسا کو بنا کر آیا ہوں۔ پوچھا من عبد الرحمن ابن ابسا؟ عبد الرحمن ابن ابسا کون ہے؟ کہا مولا من موالی، ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے، ہمارا آزاد کردہ غلام ہے، ہمارے نوک مکہ کی گورنری ایک غلام کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ کہا امیر المؤمنین وہ کوئی عام غلام نہیں ہے، ہوا قاری لکتاب اللہ، وہ قرآن پاک کا قاری ہے۔ آپ نے فرمایا پھر سچ فرمایا حضور نے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، جو قرآن کو سینے سے لگا لیتا ہے اللہ اس کو دونوں جہانوں میں عزت عطا کرتا ہے۔ تو قرآن کی وجہ سے یہ ساری کائنات میں جو شان ہے، آپ نے فرمایا لا تقوم الساعہ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کی زمین کے اوپر جب تک کہ قرآن پڑھنے والے موجود ہیں نا تب تک قیامت نہیں آئے۔ سبحان اللہ، بڑی دکان بچی ہوئی ہے تین حافظان دی وجہ تو بچی ہوئی ہے۔ سورۃ طٰہٰ کی تفسیر کے اندر امام ابن کثیر بندہ جو ہے بشر بھی ہے انسان جو ہے، اللہ جب سارے اعمال اس کے سامنے رکھے گا پھر اللہ اعلان کر کے کہے گا میں نے کہا توجہ رکھیے گا میری طرف، میں نے کہا اللہ معاف کر دیتا ہے لیکن ہم معاف کرتے ہیں۔ امام صاحب سے کوئی نکی جی غلطی کوتاہی کو 5 منٹ لیٹ ہو جاون تے کوئی مسئلہ مسائل اسی کدی معاف کیتا کچھ بولو بھائی، حقیقت بات ہے نا، ہم نے کبھی معاف کیا؟ اللہ معاف فرما رہا ہے لیکن ہم نہیں معاف کرتے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فرشتہ ہے، یہ لیٹ نہیں ہو سکتا، اس سے کوئی غلطی اور کوتاہی برداشت کوئی نہیں ہے۔ اور یہی جملہ بولا جائے گا امام صاحب، قاری صاحب، مفتی صاحب آپ نے یہ غلطی کر دی ہے۔ حضرات گرامی قدر بندہ بشر ہے، آپ رب کبریا کی قسم ہے ان قرآن پڑھنے والوں کی عزت کیا کیجئے، احترام کیا کیجئے۔ میرے شیخ فرمانے لگے ایک مدرسہ ان کی خدمت کیا کیجئے، علماء کا یہ امداد ہے۔ آپ نے فرمایا جب بھی کسی کو کوئی حاجت ہو دعا کروانی ہو ان طلباء کو آ کر کھانا
کھلایا کیجئے اور ان سے دعا کروایا کیجئے. یہ وہ لوگ ہیں قرآن پڑھنے والے, قرآن پڑھانے والے, جن کے لیے کائنات کی تمام مخلوقات دعائیں کرتی ہیں. مچھلیاں سمندر میں تیر رہی ہوتی ہیں, سانپ ان کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں, چیٹیاں اپنے بلوں کے اندر ہوتی ہیں, ان کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں. ہمیں نہیں معلوم ہے دنیا کائنات میں کتنی مخلوقات ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کوئی بندہ شماری نہیں کر سکتا اللہ نے کون کون سی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے. جتنی کائنات میں مخلوقات ہیں وہ تمام ان طلباء علماء کے لیے دعا کرتی ہے. جب یہ آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں گے آپ کی پریشانی کیسے نہیں حل ہوگی. بات سمجھے آپ؟ 3-4 تسبیحیں ہاتھ میں پکڑ لی اور کسی نے وظیفے کرنے شروع کر دیے تو آپ سمجھتے ہیں یہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے. میں کہتا ہوں جس نے 3 تسبیحیں پڑھی ہیں وہ تو اللہ کا ولی ہے. جو ایک دن میں پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں اس سے بڑا اللہ کا ولی کون ہو سکتا ہے؟ آنکھوں نا سبحان اللہ. یہ صفوں میں بیٹھنے والے اللہ کے اتنے بڑے ولی ہیں, ان کے پروٹوکول کے لیے آسمان کے نورانی فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں. ایک بڑا لطیف بات مجھے یاد آئی ہے. میرے شیخ فرمانے لگے ایک مدرسہ کے اندر نا پرانے دور کی بات ہے تو کسی گھر سے کھانا آیا کرتا تھا. تو جو گاؤں کا چودھری تھا نا, چودھری, وہ کھانا بچوں کا حفاظ کا لے کر کے آیا کرتا تھا. تے انہیں نا اپنے سر تے روٹیاں رکھیاں نے تے حافظہ نے روٹیاں لے کے تیار ہے. تے حافظ تو انہوں پتہ ہے بڑے تیز ہوتے ہیں, بڑے شرارتی ہوتے ہیں. تے انہوں حافظہ نے ویکھیا نا کہ روٹی ساڑی آ رہی ہے کہ وہ آخدے نے او ویکھو وہ ساڑا گدھا آ رہا ہے ساڑی روٹی لے گیا, ساڑا گدھا آ رہا ہے ساڑی روٹی لے گیا. وہ چودھری نے سن لیا بھی میں انہاں دی روٹی لے کے آیا تے میں کھوتا آخدے نے گدھا آخدے نے. اے دی بڑے شرارتی نے. انہیں آکھیا اج تو بعد تہاڈی روٹی بند, میں تہاڈی روٹی کو نہیں لے کے آنے, اج تو بعد تہاڈا کھانا بند ہے, میں کو نہیں لے کے آؤں گا. رات میں ستا ہے تے خواب دے اندر دیکھدا کہ یہ قیامت دے دن ہے, حشر دا میدان ہے تے فرشتیاں نے زنجیراں نال جکڑیا ہوئے ہے تے لے کے جا رہے نے جہنم ول. جو تو لے کے جا رہے نے نا تے راستے دے وچ ملاقات ہوئی ہے. وہ سارے حافظ نا جنت وال جا رہے سن. ان دی نظر پئی ہے حافظاں دی اس چودھری دے اوتے. یہ سارے بھج کے آئے اور آ کے ان دی باں پھڑ لیتی ہے تے فرشتیاں نو آخدے نے انہوں کتھے لے کے جا رہے ہو تے ساڈا گدھا ہے ساڈے نال ہی جائے گا. سبحان اللہ. اس کی آنکھ کھلی, آ کے ہاتھ باندھ کر کے عرض کرنے لگا میں ٹوڑا گدھا بننے واسطے تیار ہاں. اگر میں ٹوڑی نسبت نہ اگر میں نو جنت مل جاوے تے اس تو بڑی اور کی گل ہے. تو حضرات گرامی قدر طلباء کی خدمت کیجئے, مدارس کی خدمت کیجئے. کبھی اپنے چہرے پر شکن نہ لے کر کے آئیے, آپ ان کی عزت کرتے ہیں. روایت میں آتا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انہا اکرام, میرے آقا فرماتے ہیں جو طلباء کی قرآن پڑھنے والوں کی عزت کرتا ہے نا وہ اللہ کی عزت کو تسلیم کرتا ہے. ان کی عزت اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ بہت بڑے چودھری ہیں یا بہت بڑے برادری والے, ان کی عزت قرآن کی وجہ سے ہے اور قرآن کی عزت رب رحمان کی وجہ سے ہے. آئیے حضرات گرامی قدر وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ طلباء کا احترام کریں گے, اپنے بچوں کو سکھائیں گے. آئیے